فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ جلد دوم، اور خطبہ نمبر 36 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام فی تخویف اہل نروانہ، حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ نہروان کے خوارج کی تنبیہ کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور حق کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ سند خطبہ، مکمل خطبہ یا اس خطبے کا کچھ حصہ بصورت مسند یا بصورت مسند یا بصورت مرسل مندرجہ ذیل مورخین اور محدثین کی طرف نقل شدہ ہے۔ ابن ابوالحدید کے بقول جلد نمبر 2 پیج نمبر 283، ابن حبیب بغدادی متوفی 254 نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ انساب الاشراف، طبری، تاریخ الرسل والملوک وغیرہ میں یہ موجود ہے۔ خطبہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح سے: فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَن تُصْبِحُوا زَرْعَ بَأَثْنَاءِ هَذَا النَّهْرِ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے وَلَمْ آتِي لَا أَبَا لَكُمْ يُجْرًا وَلَا أَرَدْتُ لَكُمْ ذُرًّا۔ ترجمہ: ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے کوئی واضح دلیل نہ ہونے اور مدرک سے خالی ہونے کے ساتھ تم لوگوں نے اپنے اجساد بے جان کو اس نہر کے کنارے اور اس بستی میں پھینکا ہے۔ دنیا اور دنیا پرستی نے تم کو اس بدبختی میں ڈال دیا ہے، اور تمہارے باطل افکار نے تم کو اس خطرناک جال میں گرفتار کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں سختی سے اس حکمیت کو قبول کرنے سے روکا تھا، مگر تم نے شدت کے ساتھ میری مخالفت کی، یہاں تک کہ میں مجبور ہو گیا کہ قبول کروں اور تمہارے حسب منشا عمل کروں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ تم ایک نادان گروہ اور کوتاہ فکر ہو۔ خداوند عالم تم کو خوار و ذلیل کرے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ یہ تم لوگ تھے کہ مجھے تنگی میں قرار دے دیا اور تم نے مجھے حکمیت کو قبول کرنے پر مجبور کیا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ سب کے علم میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ خوارج کے ساتھ جنگ والے دن نہروان کے پاس ارشاد فرمایا۔ یہ جنگ سال 37 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس خطبے میں حضرت امام علی علیہ السلام نے 3 نکات پر بہت زور دیا۔ اول یہ کہ خیال رکھا جائے کہ بغیر کسی دلیل شرعی کے جو خدا کی خدمت میں قبول ہو جائے اس میدان میں وارد نہ ہو کہ اس صورت میں ان کی جان برباد ہو جائے۔ دوم یہ کہ ان کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ تم لوگوں نے مسئلہ حکمیت کو بہانہ بنایا ہے، حالانکہ ہم ابتدا سے اس کے مخالف تھے۔ سوم یہ کہ تم مجھ سے جنگ کرنے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، حالانکہ میں نے کوئی غلط کام انجام نہیں دیا۔ اگر غلطی تھی تو تمہاری اور دوسرے لوگوں کی تھی، لیکن تم کم عقل افراد اصلی عاملوں کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو، اور اس طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت فرمایا۔ شرح و تفسیر:
نہروان کے خوارج پر اتمام حجت۔ جس طرح اوپر اشارہ کیا گیا، یہ خطبہ جنگ نہروان شروع ہونے سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ارشاد ہوا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جنگ نہروان داستان حکمیت کے نتائج میں سے ایک ہے۔ نادان اور عقل کے اندھے حکمین کے ناخوشگوار نتیجے کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور انہوں نے امام سے بغاوت کی اور آپ کو حکمیت اور اس کے نتیجے کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ امام خود اصل مسئلہ حکمیت کے مخالف تھے، اور اس شخص کے بھی جس کو بعنوان حکم انتخاب کیا۔ یہ خطبہ حقیقت میں ایک اتمام حجت ہے ان لوگوں کے لیے جو گزشتہ ماجرے سے آگاہی نہیں رکھتے تھے یا آگاہی رکھتے تھے لیکن عملاً جیسے اس کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ بعض روایات میں آغاز خطبہ میں کچھ ایسے جملے دیکھے گئے ہیں جن میں امام اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں: نحنو اہل بیت النبوۃ و موضع الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و عنصر الرحمۃ و معدن العلم والحکمۃ، نحنو افق الحجاز بنا یلحق البطن و الینا یرجع الطائب۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 پیج نمبر 283۔ ترجمہ: ہم خاندان نبوت، خانہ گاہ رسالت اور ملائکہ کی آمد و رفت کے محل اور عنصر رحمت اور دانش و حکمت کے معدن ہیں۔ ہم افق تابناک حجاز ہیں، اور کند رو ہم سے ہی ملحق ہوتے ہیں، اور سست رو بھی ہم سے ملحق ہو جاتے ہیں، اور جلدی توبہ کرنے والے ہماری طرف پلٹ آتے ہیں۔ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس افراط و تفریط کی طرف جو نادان گروہ مسئلہ حکمیت میں رکھتے تھے۔ حضرت اس کے بعد ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَن تُصْحِبُوا سَرْعِي۔ سری جمع ہے سری کی، اور مادہ سرا سے زمین پر کوئی چیز پھینکنے کے معنی میں ہے، اور سری جنازہ یا کوئی مرا ہوا جو زمین پر پڑا ہوا کے معنی میں ہے، اور اس شخص کو بھی جو کشتی لڑتے ہوئے زمین پر گر پڑے، اور اس کو بھی سری کہا جاتا ہے۔ اس لیے سرا کی بیماری کا یہ نام رکھا گیا کیونکہ انسان غش کھا کر زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں: بی اسنائی حازن نہری ببی احزامی۔ احزام جمع ہے مزم کی، وسط درہ کے معنی میں ہے، اور دراصل توڑنے، زور سے دبانے اور کوٹنے کے معنی میں ہے۔ حاضل خطائیتی، غائط پس زمین کے معنی میں ہے، اور اصل غوط یعنی کھودنا سے لیا گیا ہے۔ حاضل غائیتی، تو غائط جو ہے وہ پس زمین یعنی دراصل غوط یعنی کھودنا سے لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بیابان کے مسافر افراد گزشتہ زمانوں میں رفع حاجت کے لیے پستی والے اور نظروں سے دور مقام کا انتخاب کرتے تھے۔ اس جگہ کو غائط اور مدفوش انسان کو بھی غائط کہا گیا ہے۔ علی غیر بینۃ من ربکم ولا سلطان مبین معکم۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو سکنے والی کسی واضح دلیل اور کسی مضبوط ثبوت کے بغیر تم اپنے بے جان اجسام کو نہر کے کنارے اس گڑھے میں ڈال رہے ہو اور کھڈے میں پھینک دیا ہے۔ امام حقیقت میں اپنے ان بیانات میں صریحاً جنگ نہروان کے اختتام کی پیشگوئی فرما رہے ہیں، اور ان کو خبر دے رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر تم سب لوگ خاک پر پڑے ہوئے ہوگے، لیکن اہم مشکل یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال بروز قیامت بالکل سیاہ و تاریک ہوں گے، اس لیے کہ اس جنگ کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے تنگ نظری اور خود غرضی کے۔ تم کوئی قابل قبول ثبوت نہیں رکھتے ہو، اس طرح سے تمہاری دنیا بھی برباد ہے اور تمہاری آخرت بھی۔ حضرت نے اس کے بعد اضافہ فرماتے ہیں: قد توہت تواہ کے مادے سے ہے، سقوط و ہلاکت کے معنی میں ہے، اور باب تفعیل میں آ جائے جس طرح بالائے خطبے میں اوپر والے مقام سے نیچے زور سے پھینکنے کے معنی میں آتا ہے کہ وہ مورز ہلاکت میں آ جاتا ہے۔
بکم الدارو و تبالکم بقدارو، دنیا اور دنیا. امام نے اضافہ فرمایا اس میں، فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا پرستی نے تمہیں اس بدبختی میں پھینکا ہے اور تمہاری غلط فکروں نے تمہیں اس خطرناک جال میں گرفتار کیا ہے. دار کا لفظ یہاں دار دنیا یا دوسری تعبیر میں دنیا پرستی کی طرف اشارہ ہے، اور احتبل از حبل کے مادے سے جال کے معنی میں ہے، اور مقدار سے مقصود بعض شارحین نہج البلاغہ کے بقول وہی افکار، غلط اور مختلف حوادث کی بیہودہ تحلیلیں ہیں، اور بعض دیگر ان کے بقول مقدار سے مراد مقدرات الہی ہیں کہ جو انسانوں کی لیاقت کے مطابق خداوند جل شانہ کی طرف سے معین ہوتے ہیں. جب ہم اس تاریخی ماجرے کا غور سے مطالعہ کریں تو امام کے فرامین کے آثار مکمل طور پر اس گروہ کی زندگی میں نمایاں اور واضح نظر آئیں گے. وہ ضدی، معتصب، کم فکر، دنیا پرست اور متلون مزاج گروہ تھے. اس کے بعد امام حکمیت کی داستان کی وضاحت کرتے ہیں اور باصراحت فرماتے ہیں، وَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَّاءَ الْمُخَالِفِينَ الْمُنَابِذِينَ حَتَّى صَرَفْتُ رَعَبِي إِلَى هَوَاكُمْ. میں نے تمہیں اس حکمیت سے روکا لیکن تم نے سختی سے اس کی مخالفت کی اور میرے حکم و فرمان کو نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ میں نے مجبوراً اسے قبول کیا اور تمہاری مرضی کے مطابق خاموش رہا. حقیقت میں وہ چیز جس کا تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو، اس کی بنیاد ڈالنے والے خود تم لوگ تھے، اور میرے اوپر اس کو مسلط کیا اور یہاں تک کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی. اب جب حکمیت کے بعد آثار تم نے دیکھ لی، اب تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنا گناہ کسی دوسرے کی گردن میں ڈال دو. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، وَأَنْتُمْ مَعَاشِرُ أُخِفَّاءُ الْحَامِ صُفَحَاءُ الْأَحْلَامِ. حامہ کی جمع ہے سر انسان یا سب موجودات ذی روح کے معنی میں ہے، اور اس پر توجہ کرتے ہوئے اخفا خفیف کی جمع ہے. تعبیر با اخفاء الاحام نادان اور غافل افراد کے معنی میں ہے، اور باہر جو ہے کے معنی میں. اب یہاں پہ ایک اور لفظ ہے بجر، اور بجر جو ہے اہم کام یا خراب اور دردناک حادثے کے معنی میں آئے. وہ آگے جب ہم خطبے میں بڑھیں گے تو وہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. ممکن ہے یہ جملے نہروانیوں کی نادانی اور بے وقوفی پر تاکید ہوں، اور ممکن ہے پہلا جملہ، اچھا اس کا ترجمہ میں نے نہیں پڑھا، ہاں ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ تم سرکش اور کوتاہ فکر گروہ ہو. کوتاہ فکر. ممکن ہے کہ یہ جملے نہروانیوں کی نادانی اور بیوقوفی پر تاکید ہوں، اور ممکن ہے پہلا جملہ جیسا کہ بعض شارحین نہج البلاغہ نے کہا ہے کہ ان کی نادانی کی طرف اشارہ ہو کہ جو معمولی سی بات پر اپنی سوچ اور راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. ایک دن میں حکمیت کے شدید حمایتی تھے تو دوسرے دن اس کے سخت دشمن. دوسرا جملہ ان کی کم فکری کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ دشمن کی سازشیں یک کے بعد دیگرے ظاہر ہو رہی تھیں اور ان کے قرائن تمام ہوش مندوں کے لیے آشکار و واضح تھے. یہ ان کو نہ دیکھتے تھے نہ درک کرتے تھے، اور اسی سبب سے بارہا لشکر امیر شام اور اس کے طرفداروں کے فریب میں آ گئے اور ایسے راستے پر چل نکلے جو ان کی بدبختی اور جہان اسلام کی مصیبت کا سبب بن گیا. حضرت اپنے ان بیانات کے آخر میں ایک مرتبہ پھر اس حقیقت پر تاکید فرماتے ہیں کہ یہ بلائیں جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، اور میرا اس میں کوئی دخل نہیں، جس کی وجہ سے تم لوگ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور ہمارے اوپر اپنی تلواریں تان لی ہیں اور اس میدان کے راہی بن گئے ہو. امام فرماتے ہیں، وَلَمْ آتِی لَا أَبَا لَكُمْ یُجْرًا
بجرن ولا اردت لکم ذرن. تو یہاں پہ بجرن کے معنی بجر اہم کام یا خراب اور دردناک حادثے کے معنی میں آئے ہیں. اس کو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. ترجمہ ہے اس کا: خداوند تمہیں ذلیل و خوار کرے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا. جملہ لا ابا لکمی، تمہارا کوئی باپ نہ ہو، ممکن ہے کہ ایک دشنام کے مثل ہو کہ اس کا مفہوم اردو زبان میں اے بد نسل ہوگا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام لوگ ایسے افراد ہوں جن کی خاندانی تربیت نہ صحیح طریقے سے اسلامی ہے نہ انسانی. اس دلیل کی وجہ سے غلط کام انجام دے رہے ہو، بعد میں جب ان کے بد آثار دیکھتے ہو تو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک قسم کی بددعا اور لعنت ہو، یعنی خداوند تمہارے آبا کو اٹھا لے، جو حقیقت میں خوار و ذلیل ہونے کی طرف ایک کنائیہ ہے. اس لیے کہ والد سے محروم ہو جانا خصوصاً چھوٹی عمر اور آغاز جوانی میں سبب خواری و ذلت ہوتا ہے. جی ہاں، جس طرح ہم نے اوپر ذکر کیا کہ امام شروع سے اصل مسئلہ حکمیت کے مخالف تھے اور اس وقت جنگ جاری رکھنے کا حکم صادر فرمایا جب جنگ حساس اور کامیابی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی. لیکن ان نادانوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور جنگ سے ہاتھ اٹھانے کا مشورہ دیا. جنگ سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا اور بعد کے مرحلے میں امام کو حکمیت قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑا. امام جس شخص کو حکم بنانے کی رائے دے رہے تھے اگر اس پر بھی عمل ہوتا تو ابو موسیٰ اشعری احمق کی رسوائی والا ماجرا رونما نہ ہوتا. اس بنیاد پر ہر مرحلے میں امام نے اپنے وظیفے کو ان کی کامیابی اور سربلندی کے لیے انجام دیا اور انہوں نے ہر مرحلے میں آپ کی مخالفت کی. جب حکمیت کے دردناک نتائج آشکار ہوئے تو بجائے اس کے کہ خود کو ملامت کرتے اور امام کی خدمت میں آ کر عرض توبہ کرتے، اپنے گناہ کو گردن امام میں ڈالتے ہوئے گستاخانہ انداز میں کہا، تم نے قبول کیوں کیا؟ اور اس کے بعد آتش جنگ نہروان کو برپا کیا. اور یہ ہے افراد نادان کا طریقہ اور کم عقل بے وقوفوں کا طریقہ کار. نکتہ: خوارج کی عبرت انگیز داستان. جس طرح پہلی جلد میں خطبہ شقیہ کی شرح میں ہم نے کہا کہ خوارج ایک معتصب ضدی نادان ٹولہ تھا جو جنگ صفین اور داستان حکمیت کے سبب سے آشکار ہوا. انہوں نے شروع میں مسئلہ حکمیت عمرو آس اور ابو موسیٰ اشعری کو قبول کیا اور خود امام کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا. جتنا بھی امام نے زور دے کر فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایک فریب اور دھوکہ ہیں اور دشمن پر کامیابی اور شامیوں اور پیروان امیر شام کے فتنے کی آگ کو بجھانے میں چند قدم کا فاصلہ ہے، لہٰذا جنگ جاری رکھیں. لیکن انہوں نے کان نہ دھرے اور جب بعد میں نتیجہ حکمیت کو دیکھا اپنے کام پر پشیمان ہوئے اور اپنی اصلاح کی خاطر توبہ کی، لیکن اس قدر تفریط میں چلے گئے کہ کہنے لگے کہ حکمیت کا قبول کرنا کفر تھا کیونکہ حکم فقط خدا کا ہے. ہم نے کفر سے توبہ کر لی اور چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی توبہ کریں. امام نے انہیں فرمایا کہ حکمیت کفر نہیں تھی. قرآن و موارد میں مسئلہ حکمیت کی طرف دو موارد میں مسئلہ حکمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک خانوادگی اختلاف جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں ہے اور دوسرے کفارات احرام کے موارد میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 ہے. بہرحال کے موارد میں، لیکن حکمیت کی وہ شکل جس پر تم نے عمل کیا وہ سرتاپا فقط ایک غلطی تھی. بہرحال اس نادان اور فراموش کار گروہ نے، جس میں بظاہر ایسے افراد موجود تھے جو بہت عبادت گزار اور شرعی واجبات و مستحبات کے خوگر دیکھے جاتے تھے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اسلام کے ظاہری طور طریقوں پر عمل کیا لیکن روح کو چھوڑ دیا تھا، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں کوفے کے نزدیک ایک علاقہ بنا میں ہربراء اور نہروان کی صف آرائی کی. امام بہت حوصلے اور بردباری کے ساتھ ان کے
रूबरू हुए और नासिहाना अंदाज में अतमाम हुज्जत किया। इमाम के नसाहे कामयाब और मौसर साबित हुए और इनमें से अक्सरियत ने तौबा की और खवारिज के लश्कर से अलग हो गए। तकरीबन 4000 अफराद सख्ती से अपनी अहमकाना बात पर कायम रहे और एक महदूद लड़ाई में लश्कर इमाम के साथ चंद अफराद के सिवा सबके अजसाद इसी नहर के करीब ज़मीन पर गिर पड़े, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमाम ने पहले सराहत के साथ पेशबीनी की थी। खवारिज की ज़िंदगी में अजीब तज़ाद और इबरत अंगेज़ नकात देखने में आते हैं जो इनकी मानंद बहुत कम गिरोह में देखे गए हैं। नंबर 1, अब्दुल्ला इब्ने खबाब, जो खबाब इब्ने आर्त मारूफ सहाबी पैगंबर के फर्जंद थे। कुरान का नुस्खा अपनी गर्दन में हमायल किए हुए अपनी हमला ज़ौजा के हमरा अपने मरकब पर सवार खवारिज के मरकज़ के करीब से गुजरे। खवारिज ने इनका रास्ता रोक लिया और कहा, यही कुरान जो तेरी गर्दन में है हमें तेरे कत्ल का हुक्म देता है। अब्दुल्ला ने कहा, जिस चीज़ को कुरान ने ज़िंदा किया है उसको ज़िंदगी दें और जिसको कुरान ने ख़त्म किया उसको ख़त्म करें। खवारिज ने इनकी हकीमाना गुफ्तार पर कोई तवज्जो न दी। उसी वक्त खवारिज में से एक शख्स ने खजूर का एक दाना उठाया जो खजूर के दरख्त से ज़मीन पर गिरा था और उसको अपने मुंह में रखा तो उस पर उसके दोस्तों ने चिल्ला कर कहा, क्यों दूसरों के माल में तजावुज़ किया और माल गस्ब खाया। इसने फ़ौरन खजूर से मुंह से निकाली और फेंक दी। दूसरे ने एक खंजीर जिसने इसका रास्ता रोक रखा था उसको मार दिया तो दूसरों ने इस पर एतराज़ किया कि ये नाजायज़ अमल था और ये हकीकत में फसाद फिल अर्ज़ का मिज़दाक़ है। इसके बाद अब्दुल्ला बिन खुबाब की तरफ मुतवज्जा हुए और उनसे कहा, हमारे लिए अपने वालिद से मरवी को हदीस बयान करो। उन्होंने कहा, मैंने अपने वालिद से सुना जो उन्होंने पैगंबर अकरम से नकल किया है कि करीब हमारे बाद एक फितना सर उठाएगा कि लोगों के दिल इस तरह मुर्दा हो जाएंगे जिस तरह बदन दाह हो जाते हैं। कुछ लोग दिन में मोमिन होंगे तो रात को काफिर। इसके बाद उनके साथ बहुत बहस की, यहाँ तक के बात को यहाँ तक ले आए और कहा कि अली के बारे में हकमियत के कबूल करने के बाद क्या कहते हो। उन्होंने अब्दुल्ला बिन खबाब को कहा, अली बाप में खुदा दाना तर हैं और हिफ्ज़ दीन के लिहाज से सबसे लायक तर और आगाह तर है। तो इस पर खवारिज ने कहा, तू पीरो हिदायत नहीं है। इनको तालाब के करीब लाए और नीचे लिटाकर बकरी की तरह उनके सर को कलम किया। इसके बाद इनकी ज़ौजा की तरफ पलटे तो उन्होंने फरियाद की कि मैं एक हामिला खातून हूँ, मगर उन्होंने एक ना सुनी और पहले इनके शिकम को चाक किया और फिर खुद इनको और इनके जनीन को कत्ल कर दिया। शरह नहजुल बलागा इब्ने अबुल हदीद और तारीख़ तिबरी, ये रेफरेंस है शरह नहजुल बलागा इब्ने अबुल हदीद का की जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 281 और तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 4 और पेज नंबर 2021, हवादिस साल पेज नंबर 37। नंबर 2, हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने असहाब और दोस्तों को खवारिज के मुकाबले में तहम्मुल की दावत देते रहे और इन फरेब खोरदा अफराद जो बज़ाहिर मुसलमान थे उनसे उलझने की सलाह यानी नेकी नहीं उनसे उलझने को सलाह या नेकी नहीं समझते थे। हब्बा उर्फ़ी कहते हैं, जब हम खवारिज के मुकाबले के लिए पहुँचे उन्होंने बिला तामुल हम पर तीनों की बारिश कर दी। हमने हज़रत अली से मुकाबले की इजाज़त चाही, फरमाया तहम्मुल व सब्र से काम लीजिए। फिर दूसरी मरतबा तीरंदाजी कर दी। अब भी इमाम ने हमें अपने आप पर ज़ब्त की दावत दी। तीसरी बार जब तीरों की बारिश का आगाज़ किया और हमने इमाम से इजाज़त मांगी तो फरमाया, अब जंग सही है, इन पर हमला कीजिए। लश्कर इमाम ने हमला किया और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। कैस बिन इब्ने साद इब्ने अबादा कहते हैं, जब इमाम खवारिज के मुकाबले में इनके रूबरू हुए फरमाया, इस शख्स को जिसने अब्दुल्ला इब्ने खुबाब को कत्ल किया है सामने लाया जाए ताकि इसका कसास हो। इन बेवकूफ़ों ने बेशर्मी से कहा, हम सब उसके कातिल हैं। इमाम ने फरमाया, खुदा जल्ले शानहू की ज़ात की कसम, ये एतराफ़ जो उन्होंने किया है अगर सब अहले दुनिया एक शख्स के कत्ल पर ऐसा का एतराफ़ करें वो सब के सब लायक के सज़ा है। शरह नहजुल बलागा इब्ने अबुल हदीद जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 271 से 282।
نمبر 3، جب خوارج لشکر امام پر حملہ آور ہوئے، امام نے اپنے دوستوں سے فرمایا ان پر حملہ کرو، قسم باخدا میں تم میں سے 10 افراد نہ مارے جاؤ گے اور ان میں سے 10 افراد سلامت نہ بچیں گے۔ لطف یہ کہ ایسا ہی ہوا، یاران امام سے فقط 9 افراد شہید ہوئے اور خوارج میں سے صرف 8 یا 9 اشخاص فرار ہو سکے۔ نمبر 4، حقیقت یہ ہے کہ داستان خوارج نے امام کی پاک و ملکوتی روح پر بہت بڑا اثر چھوڑا اور اپنی اسلامی مملکت کی فضا کو بھی شدید آلودہ کیا۔ امام نے بارہا نہج البلاغہ کے خطبات میں اس حوالے سے بات کی ہے اور منطقی پیرائی میں گویا ہوئے ہیں اور بذات خود حکمت آمیز گفتگو سے ان کے انحرافی خطوط کو واضح اور روشن کیا ہے۔ کہیں دوسرے لوگ اسی زمانے کے یا دوسرے زمانوں کے ایسے تفکرات میں گرفتار نہ ہو جائیں، اس لیے ایسے طرز تفکر کے جو جہل و خودسری سے ملا ہوا ہو کے طرفدار ہر عصر اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ من جملہ ان خطبات میں سے کہ جن میں امام نے خوارج کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے وہ یہ ہیں: خطبہ نمبر 4، 5، 20، 21، 121، 122، 127 and 184، نامہ 77 اور 78 کہ توفیق خدا عزوجل و ذیل میں ان کے بارے میں مناسب بحث آئے گی۔ اس بات کو اس نقطے کے ذکر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ راہ خوارج جس طرح کے اشارہ ہوا ایسی راہ ہے کہ جو ایک طرز عمل کی صورت پوری تاریخ میں دکھائی دیتی ہے اور یہ فقط امیر المومنین کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ وہ ایسا گروہ ہے جو دین و مذہب کے متعلق چند ظاہری بے وقت چیزوں کے کچھ نہیں جانتے اور اپنی ظاہری اعمال پر مغرور اور اجتماعی حوادث کے تجزیہ اور تحلیل کرنے میں کمزور اور اپنے افکار کی نسبت میں سخت ہے۔ اپنے افکار کی بنسبت سخت دل بستہ اور شدید ضد پرست ہیں اور وہ اپنے علاوہ ہر غیر کو کافر قرار دیتے ہیں اور ضدی پن اور بے وقوفی میں کسی حد کو نہیں مانتے اور ان کی زندگی تضادات افعال اور ضد و تناقض سے پر ہے۔ واضح رہے کہ امام نے شاذ حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور خوارج کے مستقبل کے بارے میں خطبہ نمبر 60 میں یہ پیشگوئی کرتے ہیں۔ جس وقت تقریباً یہ سب نابود ہو جاتے ہیں، امام کے ساتھیوں میں سے ایک مادہ فساد کے قطع ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں: کلا واللہ انہم نطف فی اصلاب الرجال وقرارات النساء کلما نجما منہم قرن قطع حتی یکون آخرہم لصوصا صلی بینا۔ نہیں، خدا کی قسم یہ نطفے کی صورت میں صلب پدران اور رحم مادران میں باقی رہیں گے، جن کی ہر زمانے میں شاخ پھوٹ نکلے گی اور قطع ہوگی، یہاں تک کہ ان کے آخر والے چور اور لٹیرے ہوں گے۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہوتا ہے اور ہم یہیں پر اپنی ریڈنگ کو بھی ختم کرتے ہیں اور خطبہ نمبر 37 کو بتوفیق خدا اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جبکہ یہ توفیق آپ نے عطا فرما دی ہے پروردگار عالم اپنے لطف و کرم کے ساتھ کہ ہم ان مطالب کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا بھی ہو اور یہ توفیق بھی حاصل ہو جائے کہ ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم خطبہ نمبر 37 پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا حافظ۔